حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، شب انہدام جنت البقیع کی تعزیت و تسلیت آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور واقعاً یہ غم نکالنے کے لیے عظیم غم ہے، اور کل کہیں روزے غم ہوگا، سیام دن جسے کہا جائے، عظیم غم کا دن اس لیے کہ وہ قبریں جن قبروں پہ ملائکہ سلام کرنے آتے ہیں ان قبروں کو مسمار ہو گیا ہے. سبحان محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم حضرات جو 8 شوال کو انہدام جنت البقیع کی یاد مناتے ہیں، اصل یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے، اس لیے کہ ظالموں نے آل رسول، ازواج رسول، اقربائے رسول، اصحاب رسول، ان کی قبروں کی بے حرمتی کی ہے، ان کی قبروں کو پامال کیا ہے. اس لیے ظلم کے خلاف 8 شوال کو ہمیں احتجاج کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ مظلوم کے علاوہ، یعنی صرف اور صرف اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ ظالم کی برائی کی جائے، ظالم کے ظلم کو بیان کیا جائے. اس کے علاوہ کسی اور ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کے گناہ کو، اس کے عیب کو بیان کیا جائے. لیکن جو ظالم کے اندر برائی ہے، ظلم ہے، اس کے ظلم کو بیان کیا جائے. تو چونکہ ظالموں نے ظلم کیا آل رسول کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ ظلم تو کرنا چاہ رہے تھے خود رسول کی مزار کے ساتھ، لیکن موقع نہ مل پایا. سارے کے سارے چونکہ جنت البقیع میں احتجاج کیا، اور سب سے پہلے احتجاج کرنے والوں میں شیعہ حضرات، انہوں نے جب احتجاج کیا تو غیرت میں آ کے کچھ ممالک نے اور احتجاج کیا، جس کی بنیاد پہ یہ رسول کے مزار کو ڈھا نہیں سکے، ورنہ یہ رسول کے مزار کو بھی مسمار کر رہے تھے. چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا شرک ہے، قبروں کی زیارت کرنا بدعت ہے. اس لیے اور زیادہ شرک گویا کہ یہاں تک معاذ اللہ ان کی زبانوں میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ قبروں کی زیارت کرنا لات و عزا کی پرستش کرنا ہے. یعنی موقع نہیں مل پایا، ابھی میں عرض کروں گا اس سلسلے میں. پھر اس کے بعد خود مولائے کائنات اپنی وصیت میں فرماتے ہیں وَلِلظَّالِمِ خَصْمًا، ظالم کے لیے دشمن ہو جاؤ، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے حمایتی ہو جاؤ، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ. ظلم جہاں بھی ہو رہا ہو ظالم کے تم دشمن ہو جاؤ، اور جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے مددگار ہو جاؤ. ظلم اگر اہل بیت پر ہو رہا ہے تو ظالم کے لیے دشمن ہو جاؤ، اہل بیت پر جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے دشمن ہو جاؤ. ظلم اگر عام مسلمانوں پر ہو رہا ہے تو ظلم ہو، اگر ہو رہا ہے تو ظلم کرنے والوں کے لیے دشمن ہو جاؤ، اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے مددگار ہو جاؤ. آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ جملہ اور چلتا ہے کہ فلسطین پر آواز بلند کرنے والے افراد کیوں نہیں جنت البقیع کے سلسلے میں آواز بلند کر رہے ہیں. اگر یہ اپنی طرف کہا جا رہا ہے تو سراسر غلط ہو جائے گا، کیونکہ اپنے یہاں ہمیشہ سے اول دن سے اس کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے. جس دن سے جنت البقیع کی توہین کی گئی ہے یا آل رسول کی جب بھی توہین ہوئی ہے تو علماء نے الحمدللہ، وہ علماء عوام سب نے جو ہے آواز کو بلند کیا ہے. اس کے علاوہ فلسطین پر خاموش نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ہے، مسجد ہے، اور ایسی مسجد ہے کہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ اول. وہ ایسی جگہ ہے جس میں بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں، اور انبیاء کی قبریں وہ مقام ہے کہ جہاں ملائکہ آتے ہیں، اور خود مسجد اقصیٰ کے لیے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاموش ہو گئی؟ یعنی اس طریقے کی باتیں کر کے یہ ہوا دینا ہے، خاموش کرنا ہے، یہ سیاسی لوگوں کی سیاست کو قوت بخشنا ہے. یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان متحد نہ ہونے پائیں، ایکجٹ نہ ہونے پائیں. اس اعتبار سے فلسطین چھن جائے گا اور یہاں جنت البقیع جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، تعمیر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہاں جب متحد ہو جائیں گے سب کے سب، جنت البقیع بھی تعمیر ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا. صلوات محمد علیہ ظلم کے اقسام ہے. خود پر انسان ظلم کرے، دوسروں پر ظلم کرے، اور جس کو اللہ نے مقام عطا کیا ہو اس کے اوپر ظلم کیا جائے. مثلا ولایت اللہ نے کسی کو عطا کیا ہو اس کو ولی نہ مان کر کسی اور کو ولی مان لیا جائے. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارے ولی بس یہی تین ہے، اللہ ہے، رسول ہے، وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتے. ان کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی مان لیا جائے. ان کو چھوڑ کر جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے کسی اور کو خلیفہ، یعنی مقام پر ظلم کرنا، کسی اور کو خلیفہ بنا دینا، یہ ظلم ہے، مقام پہ ظلم ہے، خلافت پہ ظلم ہے. جبکہ خلیفہ بنانے کا حق اللہ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں زمین پر خلیفہ بنانے والے ہوں. مقام امامت پر ظلم، اصل امام، حق امام کو چھوڑ کر باطل امام کو ماننا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ کہہ رہا ہم نے ائمہ بنائے، یعنی امام بنانے کا حق پروردگار کو ہے. پروردگار کے مقابلے میں کوئی امام بنائے، نبی بنائے، رسول بنائے تو یہ مقام پر ظلم ہے، یہ ظلم ہوتا ہے، مقام پہ ظلم کرنا. اس کے بعد 8 شوال احرام جنت البقیع کی یاد، یعنی حرمات الہی کی تعظیم کرنا ہے. جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جس نے بھی احترام کیا ان چیزوں کا جو چیزیں اللہ کی نگاہ میں محترم ہیں تو یہ اس انسان کے لیے بہتر ہے. یعنی اس چیزوں کا احترام کرنا اس انسان کے لیے بہتر ہے جس چیز کی حرمت اللہ کی نگاہ میں ہے، جو چیزیں اللہ کی نگاہ میں محترم ہے. پھر اس کے بعد حرمت کی بھی اقسام ہے. حرمت کبھی شرعی ہوتی ہے، حرمت کبھی عرفی ہوتی ہے، حرمت کبھی عقلی ہوتی ہے. حرمت شرعی میں نماز آ جائے گی،
نگاہ میں نماز، حرمت شرعی میں روزہ آ جائے گا محترم اللہ کی نگاہ میں، حرمت شرعی میں قبور مومنین، قبور اہل بیت، مقامات مقدسہ اور جتنی بھی مساجد ہیں، خانہ کعبہ، یہ سب حرمت شرعی، ان سب کا احترام۔ جب ایک عام مومن کی قبر کی بے حرمتی ہم نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، شریعت ہمیں جائز نہیں قرار دے رہی ہے، یہاں تک کہ کسی عام مسلمان کو، کسی مومن کو ایسی جگہ دفن کرنا جائز نہیں ہے جہاں اس کی حرمت پامال ہو رہی ہو، تو جائے کہ حرمت اہل بیت اس کی توہین کرنا، کتنی غضب کی بات ہے یہ۔ تو یہ چیزیں حرمت شرعی رکھتی ہیں۔ مسجد حرمت شرعی ہے۔ اب مسجد اگر مسمار کی جا رہی ہے، مسجد اگر قبضہ کی جا رہی ہے، مسجد فلسطین کی مسجد اقصی، تو اس پہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے، واجب ہے، چونکہ حرمت کا احترام اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں میری نگاہ میں محترم ہیں اسے تم محترم سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام کی قبور باعث احترام ہے، محترم ہے، اس کی حرمت پامال نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے حرمت کو پامال کیا ہے تو اس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنا ہوگا، اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنا ہوگا۔ اور یہ فخر صرف اور صرف ایک قوم کے پاس ہے جس کو شیعان حیدر کرار کہتے ہیں، محبان حیدر کہتے ہیں، کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی ظلم ہوا ہے اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سلامتی مولا امام مہدی صاحب الزمان، منتظر قائم علی محمد آمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 8 شوال انہدام جنت البقیع یعنی معدت اہل بیت کا اظہار کرنا کہ ہم کتنی محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے، کتنی معدت ہے ہمارے اندر اہل بیت کے سلسلے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم تم سے کار رسالت کے عوض جب لوگ دینا چاہ رہے تھے تو پروردگار نے کہا ہے رسول ان سے کہے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف اہل بیت کی معدت چاہیے۔ میرے عزیزو، اہل بیت کی معدت کا تقاضا پروردگار کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں معدت اہل بیت کے سلسلے میں، محبت اہل بیت کے سلسلے میں معصوم کی نگاہ میں، امام کی نگاہ میں کیا اہمیت رکھتی ہے یہ معدت، یہ محبت کیا اہمیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں 5ویں امام سے روایت ہے، راوی کہتا ہے کنتو عند ابی جعفر، میں بیٹھا ہوا تھا 5ویں امام کے پاس، ابی جعفر کے پاس، اذ دخل علیہ قادم من خراسان، ایک شخص داخل ہوا کہ جو آیا ہوا تھا خراسان سے، خراسان سے یعنی جہاں آج امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے، آیا ہوا تھا امام کے پاس خراسان سے۔ آیا بھی کیسے تھا؟ آپ دیکھیں محبت معدت اہل بیت جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان کا مزاج کا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر قوت کیسے آ جاتی ہے۔ خراسان اور کہاں مدینہ، خراسان سے آیا ماشین، پیدل چل کے۔ آپ دیکھیں اگر محبت دل میں اہل بیت کی آ جائے تو پیدل چل کے خراسان سے آیا۔ راوی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس، ایک شخص آیا جو خراسان سے آیا اور داخل ہوا، پیدل آیا تھا وہ، اور جب پیدل آیا اس نے کیا کیا فَأَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَقَدْ تَغَلَّفَتَا، اس نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، اس کے قدموں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں کتنا طولانی سفر، اور اس کے بعد امام کی محبت میں، امام کی محبت میں آیا، چھالے پڑے ہوئے تھے امام کے سامنے، اس نے بڑھایا۔ وَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِي مِنْ حَيْثُ جِئْتُ إِلَّا حُبُّكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ۔ اے آقا، اے مولا، ہماری جان آپ کی، میں اپنی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں، ہر محب اہل بیت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اہل بیت۔ اے آقا، اے مولا، یہ جو ہم آئے ہیں آپ کے پاس صرف اور صرف آپ کی اور اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں۔ اس حالت میں جو آئے ہیں، آپ دیکھیں عربین کے لوگ جاتے ہیں زیادہ کہاں سے، کتنی دور سے لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں، چھالے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ محبت کا تقاضا، محبت اہل بیت کا تقاضا۔ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں چونکہ آپ کی محبت ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔
فقال ابو جعفر، پھر امام فرماتے ہیں، کتنا حسین جملہ، مسرور ہوں گے آپ، محسوس ہوں گے امام نے جو فرمایا. فقال ابو جعفر، امام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، امام کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں واللہ لو احبنا حجر حشر اللہ معنا، اگر ایک پتھر ہم سے محبت کرے تو اللہ اسے ہمارے ساتھ محشور کرے. صلوات محمد اور اس کے بعد امام اس سے بھی بڑا جملہ کہتے ہیں، سوالیہ نشان، وحل الدین، دین کیا ہے؟ امام سوال، دین کیا ہے؟ اللہ، دین سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں آج ہم جو جنت البقیع کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، یہ جو روزوں کو مسمار کیا ہے، جو احتجاج کرتے ہیں، یا فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں جو ہم اپنی زبانوں کو بلند کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف تقاضائے محبت اہل بیت، اہل بیت کی محبت میں ہم یہ کرتے ہیں. جنت الانعام جنت البقیع یعنی اظہار محبت اہل بیت، یہ جو ہم 8 شوال کو یہ مناتے ہیں یوم غم، یہ اہل بیت کی محبت کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 8 شوال انہدام جنت البقیع یعنی شاعر اللہ کا احترام. ابھی ساری باتیں قرآن سے آپ حضرات کی خدمت میں حدیث سے. تیسری چیز شاعر اللہ کا احترام. 8 شوال کو جو ہم غم مناتے ہیں انہدام جنت البقیع کے عنوان سے، یہ شاعر اللہ، اللہ کی علامت، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتا ہے، اس کا دل متقی ہو جاتا ہے، اس کا دل پرہیزگار ہوتا ہے. اور تفسیر میں علامہ طباطبائی تقوی کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ وَالشَّعَائِرُ هِيَ الْعَلَامَاتُ الدَّالَّةُ، شاعر الہی کے سلسلے میں کہ جو بھی احترام کرے شاعر اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی علامات کا، جو بھی نشانیاں، زمین ہے، سورج ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہے، مساجد ہیں، مومنین ہیں، سب شاعر الہی ہیں، علامات ہیں، یہ نشانیاں. اب یہ شاعر کی تعریف علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، مفسر قرآن. اور تفسیر کے سلسلے میں کوئی انسان اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتا ہے، ورنہ اسے الٹے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تفسیر وہی کرے گا جو اہل بیت نے بتائی ہے. تو اس کی تفسیر میں شاعر اللہ کی تفسیر میں بیان کرتے وہ شاعرو ہے علامات الدال، شاعر یعنی علامات، نشانیاں. شاعر کہتے ہیں علامات کو، نشانیوں کو. اور اس کے بعد لم ولم یقید بشیء مثل الصفا والمروہ، اور شاعر الہی میں پروردگار عالم نے قید نہیں لگائی ہے کہ بس صفا شاعر الہی ہے، مروہ شاعر الہی، یعنی صحیح کرنا توڑنا حج کے موقع پہ صفا و مروہ کے درمیان صرف یہی شاعر الہی نہیں ہے. اللہ نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے. وہ خیر و ذالک، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہے نا، صرف یہ شاعر اللہ نہیں ہے. فَكُلُّ مَا هُوَ مِن شَاعِرِ اللَّهِ، بس وہ ہر وہ چیز اللہ کی علامت ہے، اللہ کی نشانی ہے. وَآيَاتُ، اس کی آیات ہے، وَعَلَامَاتُ، اس کی نشانی ہے. الْمُذَكِّرَةُ لَهُ، جس کے ذریعے پروردگار یاد آ جائے، وہ شاعر اللہ ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے جس کے ذریعے پروردگار یاد آ جائے. میرے عزیزو، جب بھی ہم انہدام جنت البقیع کے عنوان سے احتجاج کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، سوگ کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، میرے عزیزو، اس وقت شہزادی فاطمہ الزہرا یاد آتی ہے. اور حضور شہزادی کے سلسلے میں فرماتے ہیں یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے پروردگار کو اذیت پہنچائی. یہ انہدام جنت البقیع کو منہدم کرنا گویا کہ پروردگار کو اذیت پہنچانا ہے، رسول کو اذیت پہنچانا ہے. تو یہ شاعر اللہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اس کا احترام واجب ہے.
پھر اس کے بعد فتعظیمہ من تقوی اللہ، اب شاعر اللہ کا جو بھی احترام کرے گا، اس کی عظمت کو سمجھے گا، بس اس کا دل متقی ہوگا، اس کا دل پرہیزگار ہوگا۔ سب بات ہے محمد والے یہ متعدد مقامات پہ قرآن نے شاعر اللہ کا ذکر کیا، جس میں سے 2 آیتیں آپ حضرات 3 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح کرتا ہے انسان، یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی علامت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اس کا قرآن والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کا جانور تم لے کر جاتے ہو، وہ نہیں جو جناب ابراہیم کے لیے آیا تھا، جو تم لے کر جاتے ہو وہ شاعر اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ بھی شاعر اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، علامت ہے۔ وہ جانور نہیں جس پروردگار نے بھیجا، نہیں، جو تم لے کر جاتے ہو، کسی بھی سن میں لے کر جا رہے ہو، کبھی بھی لے کر جا رہے ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی علامت ہے۔ لکم فیہا خیر، اور یہ جو جانور تم لے کر جاتے ہو، قربانی کرتے ہو، یہ شاعر اللہ ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اس کے بعد تیسرے مقام میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے صاحبان ایمان، اللہ نے جس چیز کو محترم قرار دیا ہے اس کی حرمت کو ضائع مت کرو، حرمت کو ضائع مت کرو۔ اللہ نے صفا و مروہ کو شاعر اللہ کہا، اللہ نے اس قربانی کے جانور کو شاعر اللہ کہا، تو وہ تو نہیں ہے، اس کو تو نہیں کہا جو جناب ابراہیم کے لیے آیا۔ آج جو لوگ قربانی دے رہے ہیں اس جانور کو پروردگار عالم نے شاعر اللہ کہا۔ معبود تو نے کیوں کہا؟ عجب نہیں، پروردگار جواب دے کہ میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ آنے والے لوگ نسبتوں کا احترام کریں۔ جنہوں نے انہدام جنت البقیع کیا ہے وہ نسبتوں کے احترام کے قائل نہیں ہے، جو چیزیں منسوب ہیں اس کے احترام کے قائل نہیں ہے۔ قبروں کو یہ سمجھتے ہیں شرک ہے، موضع شرک سمجھتے ہیں، موضع بدعت سمجھتے ہیں۔ اگر انہی سے سوال کیا جائے، انہی سے پوچھا جائے، اور پوچھا تھا ایک صاحب نے، ایک عالم دین نے ایک شخص سے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نسبت کا احترام، نسبت کے احترام کے قائل ہو یا نہیں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا میں قائل نہیں ہوں نسبت کے احترام کے قائل نہیں ہوں، میں حقیقت کا احترام کرتا ہوں، نسبت کا احترام نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے فوراً سوال کیا یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، وہ تو وفات پا گئی، مر گئی۔ کہا اس کو کوئی فوٹو ہے، کچھ ہے نشانی؟ کہا ہاں فوٹو ہے۔ کہا اگر میں تم سے فوٹو مانگوں اور اس فوٹو کو میں تمہارے سامنے اس کی بے حرمتی بھی کروں، اس کو پھاڑ کے پھینک دوں، تم اس وقت کیا کرو گے؟ کہا یہ تم نے میری ماں کے فوٹو کی بے حرمتی نہیں بلکہ میری ماں کی بے حرمتی کی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری ماں اتنی محترم ہے کہ تم اس کی نسبت کا احترام کرو گے، جو کائنات کی ماں ہو تم اس کے روضے کو مسمار کرتے ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے شعائر اللہ ہے۔ صفا و مروہ کیا کرتا ہے انسان؟ صفا و مروہ میں چکر لگاتا ہے، صحیح کرتا ہے، دوڑتا ہے، اس پہاڑ کو اس پہاڑ کی طرف دوڑتا ہے۔ کیوں دوڑتا ہے؟ اس کا پس منظر ہے، جس کو پس منظر معلوم ہے، ٹھیک، نہیں معلوم ہے وہ اس دوڑ کو کیا کہے گا؟ جس کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم نے بیابان میں اپنے خانوادے کو چھوڑ دیا اور جناب اسماعیل کو پیاس لگی اور اس کے بعد جناب ہاجرہ نے چکر لگایا، پانی کی تلاش میں ٹہلتی رہی، اور اس کے بعد پانی ملا انگلیوں کو رگڑنے کے بعد، اور اللہ نے ان کے اس چکر کو نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے حج کو واجب قرار دے دیا ہے، یہ چکر لگانا ہے۔ حج قبول نہیں ہوگا اگر اس سنت پہ عمل نہ کیا جائے، اگر قربانی نہ دی جائے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ تو جو پس منظر کو جانتے ہیں اس کے کہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ ایسے ایسے ہوا تھا اس لیے یہ چل رہا ہے، وہ لوگوں کے چکر کو دیکھ کر
خوش ہوں گے یہ تو عبادت کر رہے ہیں، یہ تو سنت الہی کو ادا کر رہے ہیں، یہ سنت ابراہیم کو ادا کر رہے ہیں، یہ سنت حاجرہ کو ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اصلاً پس منظر جنہیں پتہ ہی نہیں، جسے معلوم ہی نہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، لوگ یہ دوڑ کیوں رہے ہیں، یہاں سے وہاں چکر کیوں لگا رہے ہیں، دوڑ کیوں رہے ہیں، تو وہ دیکھنے کے بعد صرف یہی کہے گا یہ احمق ہیں، یہ بیوقوف ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں۔ کیوں یہ جملے استعمال کر رہے ہیں، کیوں یہ فتوے دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ انہیں پس منظر معلوم نہیں۔ آج عزاداری سید الشہداء میں جو لوگ زبانیں کھولتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ انہیں معلوم نہیں ہے حسین نے قربانی کس لیے دی ہے، حسین نے قربانی کس لیے دی ہے۔ اگر پس منظر کو معلوم ہوگا، پس منظر پتا ہوگا تو کبھی عزاداری حسین کو بدعت نہیں بلکہ شاعر اللہ کہیں گے، اللہ کی نشانی کہیں گے۔ اچھا اس میں جناب ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ قربانی دی، قربانی دی۔ قربانی دینے کے بعد جناب ابراہیم، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد کون؟ جناب ابراہیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امتحان میں کامیاب ہوگے تو ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں گے، عہدہ دیں گے، منصب دیں گے۔ جناب ابراہیم نے جب قربانی دی، ان کی اس قربانی کو اللہ نے شاعر اللہ بنا دیا، اور اس کے بعد قربانی دینے کے بعد جناب ابراہیم کو ایک منصب ملا، ایک عہدہ ملا، تو ہم اپنی ناقص زبان سے یہ بھی کہہ سکتے، جب یہ صحیح نہیں ہے، کہ جناب ابراہیم نے جو قربانی دی وہ ایک منصب کے لیے، لیکن آقا حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو پہلے سے جوانان جنت کا سردار تھا، اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے یہ عزاداری سید الشہداء شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور میرے عزیزوں یہ شاعر اللہ ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان انسان چکر لگا رہا ہے تو چکر اس لیے لگا رہا ہے کہ ایک نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہے، ایک نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ آج ہم جو عزاداری کرتے ہیں، آج ہم جو گریہ کرتے ہیں، آج ہم جو احتجاج کرتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ شاعر اللہ ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود مولا نے فرمایا ہے کہ ظالم کے تم دشمن ہو جاؤ اور مظلوم کے مددگار ہو جاؤ، حامی ہو جاؤ۔ اور نسبتوں کا احترام ہمارے یہاں، ہمارے مراجع کا اللہ کوئی سے کسی نے سوال کیا کہ ہم اپنے یہاں جو ہے زری بناتے ہیں، آیا یہ زری جو بناتے ہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس سے کوئی شرعی مشکل تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ جو تم زری بناتے ہو جائز تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تم شاعر اللہ کا احترام کر رہے ہو۔ میرے عزیزوں یہ شاعر اللہ کا احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب زری بناتے ہیں تو کس کا ذکر ہوتا ہے؟ ذکر حسین ہوتا ہے۔ جب بھی ہم نجف کی زری لاتے ہیں تو کس کا ذکر ہوتا ہے؟ ذکر مولا ہوتا ہے۔ کیا تم نے رسول سے نہیں سنا ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر پروردگار کا ذکر؟ اور میرے عزیزوں جب ہم عزاداری مناتے ہیں، اس شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، تو جب ہم علم دیکھتے ہیں تو غازی کا علم، مولا عباس کا علم دیکھتے ہیں تو اس علم کو دیکھنے کے بعد آقا حسین یاد آتے ہیں، اور جب آقا حسین یاد آتے ہیں تو ہمیں آقا حسین کے بابا علی آتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے یہ علم ملا ہے، اور جب یہ اس علم کو دیکھتے ہیں ہمیں وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب رسول اللہ نے اس علم کو علی کے حوالے کیا تھا۔ تو یہ شاعر اللہ ہے۔ جب بھی اور جب ہم علی کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہی رسول کی حدیث کہ علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر پروردگار کا ذکر۔ صلوات محمد علیہ ہم یہ جو احتجاج کرتے ہیں، یہ ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ہم جو یہ احتجاج کرتے ہیں اس لیے احتجاج کرتے ہیں کہ اللہ کی
چیز محترم ہے اسے محترم کر سمجھنا چاہیے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اسے محترم سمجھنا چاہیے۔ وہ شاعر اللہ ہے، اس لیے اللہ کی علامت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کو تم نے مسمار کیا، اس لیے ہم احتجاج کرتے، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہی ہے، آخری سانس تک آنے والی نسلوں کی بھی یہی کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ کسی صورت سے جنت البقیع تعمیر ہو انشاءاللہ، یہ بھی دعا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جنت البقیع جسے مسمار کیا گیا یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ جنت البقیع میں ائمہ علیہ السلام کی قبریں ہیں، جنت البقیع میں شہزادی سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، جنت البقیع میں اس امام کی قبر ہے کہ جس کے اوپر زندگی میں بھی ظلم کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، گلے میں توق ڈال کے ادھر ادھر پھرانے کے بعد ایسے زندان میں رکھا گیا، نہ رات میں سایہ نہ دن میں سایہ، رات کی اوس دن کی دھوپ۔ ہاں میرے عزیزو، اس امام کی قبر ہے کہ جسے زندگی میں سکون نہ ملا، ہاں اس امام کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کی قبر کے سائے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ہاں میرے عزیزو، اس امام کی بھی قبر ہے جسے زہر سے شہید کیا گیا، اس امام کی قبر ہے کہ جس امام کہ اس زہر اتنا شدید کیا گیا تھا کہ امام اپنی آنکھ نہیں کھول پا رہے تھے۔ جب وصیت کے لیے چھٹے امام نے بلایا ہے، اور جب بلایا ہے قریب ہوا، اہل خانہ قریب آئے ہیں، امام اپنی ایک آنکھ کھولتے تھے دوسری بند ہو جاتی تھی، دوسری کھولتے تھے پہلی بند ہو جاتی تھی، اتنا شدید زہر۔ اور میرے عزیزو، اس امام کی قبر ہے جنت البقیع میں کہ جس کی خواہش تھی کہ نانا کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، نانا کے بازو میں مجھے دفن کیا جائے۔ اس کی زندگی میں بھی ظلم کیا گیا، اس کے جنازے پہ بھی ظلم کیا گیا، زندگی میں زہر دیا گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا تو جنازے پہ تیر برسائے گئے، جب جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تو روزے کو مسمار کر دیا گیا۔ ہاں میرے عزیزو، اس شہزادی کی قبر ہے جنت البقیع میں کہ جس کے اوپر اس کے باپ کے مرنے کے بعد اتنے ظلم اٹھائے گئے، اس کے حق کو غصب کیا گیا، اس کے شوہر کے حق کو غصب کیا گیا۔ ہاں میرے عزیزو، یہی احتجاج کرتے کرتے شہزادی کے جس کی عمر 18 برس تھی، اس 18 برس میں شہزادی اتنی لاغر ہو گئی، اتنی ضعیف ہو گئی کہ 18 برس کی جوان عصا لینے پہ مجبور، 18 برس کی جوان کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ ہاں میرے عزیزو، اس جنت البقیع میں اس کی قبر، اس شہزادی کی قبر ہے میرے عزیزو، جس کے در پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، صرف لائے نہیں بلکہ در سیدہ کو جلایا بھی، اور در سیدہ کو جلانے کے بعد ہاں میرے عزیزو اتنا ظلم ہوا کہ محسن بھی شہید ہوئے، بازوؤں پہ تلوار کے پٹے سے بھی وار کیا گیا، شہزادی کے رخسار پہ ایسا تماچا مارا گیا کہ شہزادی منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ ہاں میرے عزیزو، اس شہزادی کی قبر ہے کہ جو شہزادی اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب بھی نماز پڑھتی تھی تو شہزادی جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی تو ایک ہاتھ دیوار پہ، دوسرا
शहजादी नमाज पढ़ती थी। हाँ मेरे अजीजों, शहजादी को जब मौला ने दफन कर दिया तो जालिमों ने दफन होने के बाद अभी चंद लम्हे, चंद घंटे नहीं गुजरे, जालिम शहजादी की कब्र की हुर्मत को पामाल करने आ गए। हाँ मेरे अजीजों, उस मजलूमा की कब्र है कि जिसे जब दफन किया गया उसकी असल कब्र की हुर्मत को पामाल करने के लिए मुसलमान आ गए, और जब दफन कर दिया गया कई बरस गुजरने के बाद जालिमों ने उसकी कब्र को मिसमार कर दिया, उसकी कब्र पर जुल्म उठा के निशाने या